تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 15واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم سا کو باریک پڑھنا ہے اور میم مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی میم کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ نون میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر الف مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری ہا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھتے ہیں۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یا میں کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ نحن نقص قاف اور صاد یہاں پر دونوں حروف مستعلیہ میں سے ہے تو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی ہوگا، غن اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو با سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جب وقف کریں گے تو قاف کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو قاف میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر وقف کرنے کی وجہ سے سکون آ جا رہا ہے تو قلقلہ ہوگا، یعنی قاف کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق۔ انہم نون مشدد ہے تو غنہ ہوگا، یعنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر گنگنائیں گے، ایک الف کی مقدار۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ حمزہ میں کھڑا زبر جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے نون کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، میم میں یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور دال کے اوپر جزم ہے تو دال میں قلقلہ کرنا، میم میں اظہار شفوی ہوگا۔ یہاں پر 2 زبر ہے تو وقف کریں گے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے اور یا کو نہیں پڑھیں گے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وربطنا واو میں جو تشدید ہے اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ وصل کی صورت میں تشدید کو پڑھتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے اور تو حروف قلقلہ میں سے بھی ہے تو تو میں قلقلہ بھی ہوگا۔ یہاں پر الف مدہ ہے، لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، لو میں واو مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، قاف الف مدہ ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس میں الف مدہ ہے، منہ میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر بھی قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر الف مدہ ہے، لو میں واو مدہ ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے، نا میں الف مدہ ہے، یہاں پر را کے اوپر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے۔ میم اور واو دونوں میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر الف لام حروف قمری حمزہ کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را ساکن سے پہلے الف کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یومن میں سے تو نون کو نون سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، یہاں پر الف میں گول نشان ہے تو یہ الف کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے حروف اخفاء میں سے تو نون میں اخفاء ہوگا،
یعنی نون کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ ہی وہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے، کیونکہ کھڑی زیر کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمہ میں، تو مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔ لام میں کھڑا زبر ہے جو الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد لام ہے حروف یرملون میں سے، تو تنوین کو لام سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دال یہاں پر حروف قلقلہ میں سے ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور نام جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے، حروف اخفا میں سے تو تنوین میں اخفا ہوگا، اور دونوں تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر 2 زبر ہے، وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہؤلاء، ہا میں جو مد ہے ابھی مد متصل ہے، کیونکہ کھڑا زبر کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ یہاں پر حمزہ ہے واو کی شکل میں، اور لام میں جو مد ہے ابھی مد متصل ہے، کیونکہ حرف مد الف کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں۔ دونوں مد متصل ہے، مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو واو لین ہوگا، اس سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تا جو ہے یہ نون سے ملے گا، یہ الف مدہ اور اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، ذال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہاں پر بھی الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ نون میں اخفا ہوگا، دو میں واو مدہ ہے، اور ہا میں جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ کھڑی زیر کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اور حمزہ میں کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر 2 گولتا ہے، وقف کریں گے تو یہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہیں، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا، یہاں پر واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر تو واو لین ہوگا، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ لام الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، تو میں واو مدہ ہے، یہاں پر یا لین ہے، اسے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفائے شفوی ہوگا، غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں پر وقف کریں گے تو یہ نون کا جو 2 زیر ہے وہ سکون سے بدل جائے گا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، فمن، یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے، تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا۔ ذو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر میم مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر فا ساکن حرف تو نون سے ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو را کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہ یا اور یہ الف اور یہ اللہ کا پہلا لام میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ ذال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر 2 زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذِ، ذال کو باریک پڑھیں گے، اور یہ جو عین ہے یہ زال سے ملے گا۔ منہ میں واو مدہ ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، ما میں الف مدہ ہے، دو میں واو مدہ ہے، اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اللہ کے الف کو نہیں پڑھیں گے، اور یہ اللہ کا الف کو نہیں پڑھیں گے، اور اللہ کا پہلا لام کو نہیں پڑھیں گے، اس سب میں کوئی حرکت نہیں۔ اور یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکا لگے گا، اور واو کے اوپر جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ الٹا پیش کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، تو مد منفصل کو ایک الف کے برابر بھی کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں اور 3 سے 4 الف کے برابر بھی۔
اور یہ الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر یا اور یہ الف میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، یہاں پر را ساکن سے پہلے شین کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو اس میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد را ہے حروف جر ملون میں سے، تو نون کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اس کو ادغام تام کہتے ہیں۔ را مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑی زیر ہے، یہ یا مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے یا کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، اور یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو میم یہاں پر ادغام شفوی ہوگا۔ یہاں پر را ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر جو ہے زیر اصلی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے، اس طرح سے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، یہ الف اور یہ لام میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے، سب کو نہیں پڑھنا۔ میم میں اظہار شفوی ہوگا، زال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے۔ تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تا ساکن حرف ہے اور یہ تا مشدد حرف ہے، تو یہ تا ساکن والا تا اور مشدد والی تا سے مل جائے گی، اور اس کو ادغام کہتے ہیں، ادغام مثلین کہتے ہیں، اس کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ زا میں کھڑا زبر ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کے اوپر پیش ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف ہے حروف اخفا میں سے تو نون میں اخفا ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، زال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مد ہے، اور یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَإِذَا میں بھی الف مدہ ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر اور را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تا اور یہاں پر تا، یہاں پر بھی ادغام مثلین ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قاف حروف قلقلہ میں سے ہے، اور را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر الف لام حروف شمسی سے شین کے شروع میں تو الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، فی میں یا مدہ ہے، جیم میں قلقلہ ہوگا۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا ہے حروف حلقی میں سے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ ذالک، ذال کو باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو نون میں اظہار حقیقی ہوگا، حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں پر کھڑا زبر ہے، وقف کریں گے تو ہا کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، میں یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر وقف کریں گے تو دال کا زیر سکون سے بدل جائے گا، تو پھر دال میں قلقلہ ہوگا، اس طرح سے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ
مبتدئ ومن یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، ضاد کو پر پڑھیں گے، یہاں پر نون میں اخفا ہوگا، ہاں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، اور را ساکن سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر یا لین ہے، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، ذا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، را کے اوپر پیش را کو پر پڑھیں گے، قود یہاں پر واو مدہ ہے، اگر وقف کریں گے یہاں پر تو دال کا جو پیش سکون سے بدل جائے گا تو یہاں پر مد عارض وقفی بھی ہوگا اور دال میں قلقلہ بھی ہوگا، اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر مد عارض وقفی نہیں ہوگا اور دال میں قلقلہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس وقت ہوگا تنوین کے بعد واو حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر دال کو باریک پڑھیں گے اور الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر الف لام حروف شمسی شین کے شروع میں، یہاں پر بھی اگر وقف کریں گے تو پھر مد عارض وقفی ہوگا، اور اگر وقف نہیں کریں گے تو مد عارض وقفی نہیں ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ میم ساکن کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، با میں الف مدہ ہے، تو کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، ذال کو باریک پڑھیں گے، را کو پر زبر اور را کو پر پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر یالین سے نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے، یہاں پر لام ساکن حرف ہے تو با ملے گا، الف کو نہیں پڑھیں گے، صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا اور مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ تو جو ہے یہ واو سے ملے گا، الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا ہے، تو حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، یہاں پر یالین ہے، میم میں اظہار شفوی ہوگا، یہاں پر بھی یالین ہے، نون میں اظہار حقیقی ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا، اور را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے اور یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا، یہاں پر نون میں اظہار حقیقی ہوگا، میم میں اظہار شفوی ہوگا اور را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پر دو زبر ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے اس طرح سے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا